ایران نے ابنائے ہرمز پھر بند کر دی، امریکہ پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ ایران نے سنیچر کو ابنائے ہرمز کو کھولنے کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے ایک بار پھر بندش کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کا یہ اقدام امریکہ کی جانب سے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران کی مشترکہ فوجی کمان نے سنیچر کو کہا کہ ابنائے ہرمز واپس سابقہ حالت اور مسلح افواج کے سخت کنٹرول میں چلی گئی ہے۔ فوجی کمان کی جانب سے متبع کیا گیا ہے کہ جب تک امریکی ناکہ بندی نافذ الامر رہے گی تب تک آبی گزرگاہوں کو بند رکھا جائے گا۔ اس سے تھوڑی دیر قبل ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ اگر ایرانی بندرگاہوں اور جہازوں پر امریکی ناکہ بندی برقرار رہی تو جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ایران نے چند گھنٹے قبل اشارہ دیا تھا کہ اگر امریکی ناکہ بندی برقرار رہی تو وہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر سکتا ہے، جس کو اس نے جنگ کے باعث کئی روز کی بندش کے بعد جمعے کو کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ محمد باقر کالیباف نے ایکس پر چند نکات کی شکل میں پوسٹ میں لکھا کہ امریکہ کے صدر نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے اور وہ سب تمام جھوٹ تھے، ایسے جھوٹ کہ جن کے سہارے وہ جنگ نہیں جیت سکے، اور یقیناً مذاکرات سے بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ناکہ بندی کے تسلسل کے ساتھ ابنائے ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ابنائے ہرمز سے مزید آمد رفت مقرر کردہ راستوں اور ایران کی اجازت کی بنیاد پر ہوگی۔ ابنائے ہرمز کھلا یا بند ہونا اور اس سے متعلق قوانین کا فیصلہ میدان کرے گا، سوشل میڈیا نہیں۔ ان کا یہ انتباہ وزیر خارجہ عباس اراغچی کے اس بیان کے ایک روز بعد آیا جس میں انہوں نے ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا تھا، تاہم ساتھ ہی اشارہ دیا تھا کہ جہاز ایرانی حکام کے طے شدہ راستوں پر سفر کریں گے۔ آبی گزرگاہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والی 10 روزہ جنگ بندی کے بعد کھولی گئی تھی۔ اس سے قبل امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد بھی یہ کھول نہیں پائی تھی، اور ایران کا اصرار تھا کہ لبنان کو جنگ بندی میں شامل کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبی گزرگاہ کے کھولنے کا خیر مقدم کیا تھا، تاہم جلد ہی اس بات پر زور دیا کہ ایرانی جہازوں پر امریکہ کی جانبداری مکمل طور پر برقرار رہے گی جب تک کہ تہران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام سمیت دوسرے معاملات پر جامع معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ ابنائے ہرمز پر کنٹرول کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال نے توانائی کی عالمی مارکیٹ میں مزید خدشات کو جنم دیا ہے۔ حالانکہ سفارتی سطح پر ہونے والی پیش رفت کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تاہم اب تجزیہ کاروں نے ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کو پھر بند کرنے کی دھمکی پر خبردار کیا۔ اگر ابنائے ہرمز دوبارہ بند ہوئی تو اس سے تیل کی سپلائی کو کافی بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے، جس سے قیمتوں میں شدید تیزی آ سکتی ہے۔ خیال رہے امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد بھی کشیدگی اس وجہ سے برقرار رہی تھی کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تھا اور ایران کا موقف تھا کہ لبنان جنگ بندی میں شامل ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل اس سے انکار کر رہے تھے۔ تاہم اب لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی 10 روز کی جنگ بندی ہو چکی ہے۔